والدہ کے سال ثواب کی یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ مختصر سے وقت کا یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پروگرام انعقاد پذیر دیا گیا۔ دوستان گرامی قدر، والدہ کی شان ہو یا سال ثواب کا ثبوت، قرآن و سنت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں اپنی ماں کی قدر کر کے اپنی امت کو بتا دیا، اور پھر اصال ثواب کا طریقہ بتا کر کے امت کو بتا دیا کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے اصال ثواب کرنا کیسا ہے اور کیا اس کو اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میں درود و سلام کی فضیلت والی بات اور اسی سے اصال ثواب کی ایک بات جو نکلتی ہے اسی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شرح صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک عورت جس کی جوان سال بیٹی کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹی فوت ہو گئی، تو وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اولاد ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ہر روز رات کو خواب میں دیکھنے کی تاب لیے وہ بستر پہ جاتی، لیکن اسے بیٹی کی زیارت نہیں ہو رہی تھی۔ خواب میں وہ بیٹی اسے نظر نہیں آتی۔ وہ عورت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگی، اے امام حسن بصری، میری ایک جوان سال بیٹی وصال فرما گئی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ میں خواب میں اسے دیکھنے کا تمنا رکھتی ہوں، ہر روز رات کو سوتی ہوں اس امید پہ کہ خواب میں مجھے بیٹی کی زیارت ہوگی، میں اپنی بیٹی کو دیکھوں گا، لیکن بدقسمتی کہ میری بیٹی مجھے خواب میں نظر نہیں آتی۔ ایک تو جوان سال بیٹی کی جدائی نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، دوسرا میری آنکھیں ترس گئی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، خواب میں زیارت نہیں ہوتی۔ امام حسن بصری سے عرض کرنے لگی کہ آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں کہ جو عمل کروں، وظیفہ کروں تو وہ بیٹی مجھے خواب میں اس کا دیدار ہو جائے۔ امام حسن بصری نے انہیں کوئی وظیفہ بتایا، عمل بتایا کہ یہ کرو، بیٹی خواب میں نظر آئے گی۔ وہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی، وہ عمل کیا، رات کو سوئی تو دیکھتی ہے بیٹی کا دیدار تو ہوا لیکن بیٹی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب بیٹی کا عذاب دیکھا تو ماں کی ممتا ویسے ہی پریشان تھی، بیٹی کی جدائی کی وجہ سے غمگین تھی۔ اب جب بیٹی کو دیکھا تو ان کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی کہ بیٹی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ وہ دوبارہ امام حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امام حسن بصری سے عرض کرنے لگی، اے امام حسن بصری، میں آپ کے پاس آئی تھی کہ بیٹی خواب میں نظر نہیں آتی، جوان سال بیٹی وصال کر گئی تھی، اس کو خواب میں دیکھنے کی تمنا لیے میں ہر رات لیٹتی لیکن مجھے بیٹی خواب میں نظر نہیں آتی۔ آپ نے وظیفہ بتایا، میں نے اس پہ عمل کیا، اب وہ بیٹی مجھے خواب میں نظر تو آئی ہے لیکن قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے۔ امام حسن بصری اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اس عورت کو جب وہ واپس چلی گئی، امام حسن بصری مراقب ہوئے۔ اب مراقبے کی حالت میں ایک حسین و جمیل لڑکی نورانی لباس پہنے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور آگے کہتی ہے، امام حسن بصری، آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی، میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اسی کی بیٹی ہوں۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ وہ تیری ماں تو یہ شکایت کر رہی تھی کہ قبر میں تجھے عذاب ہو رہا ہے، تو عذاب میں گرفتار ہے، لیکن تو نورانی لباس پہنے ہوئے خوبصورت شکل کے ساتھ میرے سامنے آئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی امام حسن بصری سے، اے امام حسن بصری، یہ حقیقت ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے قبر میں مجھے عذاب ہو رہا تھا، میں عذاب میں گرفتار تھی۔ جب میری ماں نے مجھے دیکھا میں عذاب میں گرفتار تھی، لیکن ایک آدمی وہاں سے گزرا، ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور وہ درود و سلام اس قبرستان والوں کو ارسال کر دیا ہے، اللہ نے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور میرے جیسے 500 اور گناہگاروں کی مغفرت فرما دی ہے۔